یہ جو اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں، جس کا ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ سیکیورٹی کی صورتحال، یا JUIF نے بھی کہا، پھر گورنر خیبر پختونخوا نے کہا، عبد القادر بلوچ صاحب بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو حساس علاقے ہیں وہاں پر الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہونا چاہیے. تو اس پر GDA کیا رائے رکھتی ہے؟ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی صورتحال ایسی ہے کہ ہفتہ دو ہفتہ الیکشن آگے پیچھے ہونے چاہیے؟ نہیں جی، نیت صحیح ہونی چاہیے تو پھر باقی کام خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں. الیکشن کروانے کی نیت بالکل انما الاعمال بالنیات، تو جو عمل کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. اب کوئی بہانہ اگر بنا رہے کہ سردی ہے تو سردی میں آپ بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کب کب الیکشن ہوئے، جنوری فروری میں. اور سیکیورٹی صورتحال تو میرے خیال میں جب سے آنکھیں کھلی ہیں اور یہ سیکیورٹی خدشات اور کیا کہتے ہیں ملک مشکل دور سے گزر رہا ہوتا ہے، اس موڑ سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں تو دیکھی ہوئی ہیں. مطلب ہمارے پڑوسی ملک جس کو ہم وہ کہتے ہیں، آپ ترکی کو دیکھ لیجیے گا کہ وہاں پر کتنا بدترین زلزلہ آیا تھا، بٹ انہوں نے پھر بھی الیکشن کروائے. کسی بھی ملک کی وہ کہتے ہیں نا کہ معاشی صورتحال، خارجی داخلی، سب اس کے لیے ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ اس طرح کے بودے بہانے بنانا، کیونکہ دیکھیے سیٹ سب کو اچھی لگتی ہے، بیٹھ جائے تو پھر اترنے کو دل بھی نہیں کرتا. اور یہ والے بہانے کہ اب دیکھا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ حالات قابو میں نہیں آ رہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہوائیں موافق نہیں چل رہی. جب ہوائیں موافق چلیں گی اور ہر طرف سے گرین سگنل ہوگا تو شاید وہ بھی کر دیں. اب یہ کہ آپ نے ایک 8 فروری کی لالی پاپ پکڑا دی ہے، 2 صوبوں میں آپ پہلے ہی آئین کو معطل کر کے بیٹھے ہوئے، غیر آئینی حکومتیں قائم ہیں. اب تو میرے خیال میں نگرانوں نے اپنے نام کے ساتھ نگران کا تکلف لگانا بھی چھوڑ دیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. یہ ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ بودے بہانے. اب دیکھیے ایک ہفتے بعد کیا صورتحال واضح ہوتی ہے. ہاں، لیکن اس وقت سائرہ صاحبہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، جو باب پارٹی ہے، ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، کچھ لوگ مسلم لیگ نون میں چلے گئے. اب پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی جیسے MQM کے لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں تو کسی کے کہنے پہ جا رہے ہیں، باب پارٹی کے جا رہے ہیں تو وہ بھی کسی کے کہنے پہ جا رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ مختلف یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے وہ کسی کے کہنے پہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو ایسے ہوتا ہی ہے، کیونکہ کوئی کسی کو الہام تو ہوتا نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی جو اتنے یقین سے کہہ رہی ہے، تو پیپلز پارٹی نے بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا نا. پنجاب، وہ بلوچستان میں پہلے بھی حکومت جو نون لیگ کے دور کی حکومت کو گرایا گیا تھا، تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ لوگ کہاں سے آرڈر لیتے ہیں اور کہاں سے نہیں لیتے. باقی کچھ جماعتیں ہیں وہ جیسے ترازو میں باٹ ہوتے ہیں نا، وہ باٹ ہے کہ کس کا وزن بڑھانا ہے تو وہ باٹ وہاں پہ رکھ دیے. تو یہ ایسے ہی ہے. آپ کو کس نے کہا کہ یہاں پر پاکستان میں نے دیکھا کہ بہت کوئی اصلوں کی اور وہ سیاست ہوتی ہو، کس کو کتنا حصہ بقدر ملتا ہے اور وہ اس پارٹی میں جاتا ہے. میں آپ کو یہی تو بول رہی ہوں کہ جب الیکشن صاف شفاف ہوں گے نہیں، اس سے پہلے جیسے آپ نے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ سے آپ نے جینڈر کا پہلے ہی پتا چلا لیا کہ یہاں پر جی وزیر اعظم کون ہوگا اور وزیر داخلہ کون ہوگا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایسے الیکشن کو مانے گا کون؟ کہ نہ آپ کے ہاں بھلے قبولیت ہو، لوگ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کی قبولیت ہے. بھائی کہاں قبولیت ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے. لیکن قبولیت ہے یا نہیں ہے، مقبولیت نہیں ہے. اسی مقبولیت، مقبول نہ ہونے کا خوف الیکشن نہیں کروانے دے رہا کہ سب چیزیں حق میں ہوں. تو اب دیکھیے کہ ایک ہفتے بعد کیا ہوتا ہے. ایک ہفتے کی تاریخ نوٹ کیجئے گا. دیکھیے لیکن یہ الیکشن سے پہلے سائرہ صاحبہ، یہ الیکشن سے پہلے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مناسب ہے کہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، GDA بھی سمجھتی ہے کہ واقعی ان کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے؟ ہاں دیکھیے نا، اب آپ عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ایسے نکالا گیا اور یہ ان کو کر دیا. اور جس طریقے سے وہ آئے اور جس تیزی سے کیسز ختم ہو گئے، سب سے بڑی بات کہ عدالت اٹھ کے وہاں پر ایئرپورٹ پر چلی گئی. مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یعنی کہ ایک آپ جیل سے ہاسپٹل مطلب علاج کروانے کے لیے گئے، ان 4 سالوں میں 12 کہتی ہوں کہ سب کچھ ہوا، صرف علاج نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ آئے اور اس کے بعد عدالتیں اٹھ کے چلی گئی اور جس طریقے سے ریلیف مل رہا ہے اس میں سب سے وہ کہتے ہیں نا کہ میں کوئی اچھا سا الفاظ ڈھونڈ رہی ہوں کہ بہت برا جو کردار رہا ہے وہ نیب کر رہا ہے.
कि मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि नैब लेकिन सायरा साहबा, यहाँ एक पर मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मरियम साहिबा तो कह रही हैं कि मियां साहब को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है, लेकिन उस पर भी तनकीद की जा रही है। हाँ, मेरे ख्याल में कि उनकी जो उन्होंने जो सोचा होगा, या आई एम सॉरी जो आप सोशल मीडिया पर ही बोलते हैं कि जो प्लान का हिस्सा था कि वो फौरी इंसाफ होगा, तो ये इतने दिन भी क्यों लगे, शायद मैं भी वो इस वजह से कह रही हूँ। मतलब क्या इंसाफ, यहाँ पर दादा का केस जो है वो पोते को मिलता है, 35 साल बाद फातिमा जिन्ना साहिबा का बिजली का बिल वहां पर आता है, 20-20 अभी जुल्फकार भुट्टो शहीद का केस अब खुलेगा, तो इससे भी कोई रींग ना उनके अब्बा को, तो फिर भी 10 या 15 दिन में इंसाफ मिले। इंसाफ तो किसी गरीब से जाके पूछे जो खानदानी मुकदमों में, मैं बता रही हूँ ना कि दादा का मुकदमा पोते को आके वो करना पड़ रहा है। हमारे मुल्क में तो हाँ इंसाफ का ये हाल है, जितना मिल रहा है उसी पे सबका शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है सायरा साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, सायरा बानू साहब गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इकबाल जफर झगड़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।